ایک سورہ مبارکہ فاتحہ کی گزارش ہے۔ مرحومہ مغفورہ سیدہ حسن فاطمہ علی اللہ مقامہا بنت سید مولانا سمر حسن زیدی زوجہ سید محبوب علی زیدی اور اپنے تمام مرحومین کو سورہ فاتحہ میں شامل فرمانے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ کاشف الکروب وعالم الغیوب والمطلع علی اسرار القلوب والمنزہ عن الجہات والنقائص والعیوب والمستغنی عن الملبوس والمشروب والمطعوم غالب بعزتہ غیر مغلوب ظاہر بدلائلہ غیر محجوب والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین ووسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ یا بنی ان لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم ووصینا الانسان بوالدیہ حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین ان اشکر لی ولوالدیک والی المصیر۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی اللہ۔ عزیزان گرامی، یہ مجلس سال ثواب ایک ماں کے بلندی درجات کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے، اور میں نے گفتگو کے طور پر اس مجلس سے جن دو آیات کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا وہ سورہ مبارکہ لقمان کی دو آیتیں ہیں جن کا نشان 13 اور 14 ہے۔ سورہ مبارکہ لقمان قرآن مجید کا وہ سورہ ہے جو کہ حضرت حکیم لقمان سے منسوب ایک سورہ ہے، اور حضرت لقمان کی بعض کلمات حکمت، ان کی بعض گفتگو قرآن مجید کی آیات کی صورتوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہیں، اور بعض روایات کے ذریعے تک ہم تک حضرت لقمان کے کلمات پہنچے ہیں۔ یعنی بعض فرامین حضرت لقمان کے وہ ہیں کہ جو آیات کی صورت میں قرآن مجید میں نقل ہوئے ہیں، جیسے خود سورہ لقمان پورا ایک سورہ ہے۔ اسی طریقے سے بعض حضرت لقمان کے فرامین جو معصومین کی روایات کے ذریعے ہم تک نقل ہوئے، ہم تک پہنچے ہیں۔ تو سورہ مبارکہ لقمان کی یہ دو آیتیں جن کو سرنامہ کلام میں تلاوت کیا، اور ان آیات کا جو ایک یوں کہ یہ لہجہ ہے، ایک انداز تخاطب ہے، ایک مخاطب کرنے کا جو انداز ہے وہ بڑا نرالا ہے۔ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، ان کے اس نصیحت کرنے کو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یاد کرایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اے میرے محبوب یاد کیجئے اس وقت کو جب لقمان اپنے بیٹے سے کہہ رہے تھے وَهُوَ يَعِظُهُ۔ اب یہ وَهُوَ يَعِظُهُ درمیان میں جو آیا، یہ اردو میں بھی ہم بات کرتے ہیں تو جملہ معترضہ ایک جملہ لے کر آتے ہیں۔ جملہ معترضہ اس جملے کو کہا جاتا ہے جو اصل کلام کے بیچ واقع ہو، اس کا تعلق جملے سے کوئی نہ ہو، لیکن وہ جملے کلام کے درمیان واقع ہو۔
مثلا میں مثال دیتا ہوں، یہ مجلس سال ثواب مرحومہ سیدہ حسن فاطمہ آل اللہ مقامہ کی منعقد ہو رہی ہے، ایک ماں کے مجلس اعزا ہے جو کہ مولانا سمر حسن زیدی آل اللہ مقامہ کی دختر ہیں۔ اب یہ جو میں نے درمیان میں جملہ کہا، یہ جملہ براہ راست اس کا میرے جملے سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ جملہ مترضہ در حقیقت اسی گفتگو کو سمجھانے کے لیے درمیان میں بیان ہوتا ہے۔ یہ ہم اپنے تمام لکھت پڑھت میں اردو میں بھی انگریزی میں بھی ہے، انورٹڈ کاماز میں وہ جو دو پیش بنا کے بیچ میں ایک بات لکھی جاتی ہے، یعنی جو اصل بات نہیں ہے، اصل گفتگو نہیں ہے، وہ سمجھانے کے لیے بیچ میں کہہ دیا جائے، اسے جملہ مترضہ کہا جاتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ۔ اب وہاں قومیں پڑھے ہوئے نہیں ہیں قرآن میں اس طرح سے، یہ انداز ہوتا ہے۔ یاد کیجیے اس وقت کو جب لقمان اپنے بیٹے کو فرما رہے تھے، حالانکہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، یہ جو انداز ہے۔ اسی طرح ایک مقام پہ فرمایا کہ من عمل صالحا من ذکر و انثی وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبۃ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون۔ جو بھی مرد اور عورت میں سے عمل صالح کرے بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، یہ والا جو انداز ہے درمیان میں، بشرط یہ کہ وہ مومن ہو، یہ والا جو انداز درمیان میں آ رہا ہے، اسے جملہ مترضہ کہا جاتا ہے۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، حضرت ابراہیم کا جملہ قنوت میں پڑھتے ہیں آپ۔ ایک حضرت ابراہیم کی اور دعا ہے، رب اغفر لی ولمن دخل بیتی مؤمنا، پروردگار بخش دے مجھے اور اس کو جو میرے گھر میں حالت ایمان میں داخل ہو۔ بہت ساری مثالیں ہیں قرآن مجید میں، یہ جملہ معترضہ کی مثالیں جو اصل کلام سے ربط نہیں رکھتا لیکن درمیان میں موجود ہوتا ہے۔ یاد کیجیے اس وقت کو جب لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے سے فرما رہے تھے، حالانکہ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے تھے، کیا فرما رہے تھے؟ اب وہ جملہ آگے سے کنیکٹ ہو جائے گا دوبارہ۔ یا بنیا، اے میرے بیٹے، اللہ تشرک باللہ، دیکھ اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ظلم عظیم ہے، سب سے بڑا ظلم ہے۔ دیکھیے اس سے پہلے کہ گفتگو آگے بڑھے، یہ جو لفظ ظلم ہے یہ اتنا عام استعمال ہوا ہے، یعنی اردو میں بھی اب یہ لفظ رائج ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ لفظ اردو کا لفظ نہیں ہے، یہ عربی کا لفظ ہے جو اردو زبان نے ایڈاپٹ کیا ہے عربی سے۔ ظلم کا معنی جو اردو میں پایا جاتا ہے وہ بالکل مختلف ہے، عربی میں جو ظلم کا معنی پایا جاتا ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ یعنی جسے ہم اردو میں ظلم کہتے ہیں اسے عربی میں ظلم بالکل نہیں کہا جاتا ہے۔ عربی میں ظلم، اردو میں ظلم کسے کہتے ہیں؟ مارنا پیٹنا، لوٹ کھسوٹ، کرپشن، یہ سب چیزیں۔ عربی میں ظلم کا معنی یہ ہے ہی نہیں، بالکل 190 ڈگری الٹ معنی ہے۔ عربی کے اندر ظلم کا معنی ہے وضع الشیء علی غیر محلہ، چیز کو اس کے نامناسب مقام پہ رکھنے کا نام ظلم ہے، یہ ظلم کی تعریف ہے۔ اور ظلم کے مقابل جو لفظ بولا جاتا ہے عربی میں وہ ہے عدل، اور عدل کی تعریف اسی ظلم کی تعریف کی الٹ کر لیں، وضع الشیء علی محلہ عدل، صرف لفظ غیر کا اضافہ کرنا ہے، وضع الشیء علی محلہ عدل، وضع الشیء علی غیر محلہ ظلم، چیز کا اس کی جگہ پہ رکھنا عدل ہے، چیز کا اس کی جگہ پر نہ رکھنا ظلم ہے۔ اگر بازار سے 30 روپے کی ٹوپی سر پہ پہننے کی بھی خریدی ہے تو اس کی قیمت دیکھ کر اسے پیر میں رکھنے کی اجازت نہیں ملے گی، اس لیے کہ عدل یہ ہے کہ ٹوپی کو سر پر پہنا جائے۔ اور اگر کوئی برانڈڈ جوتا بازار سے 15,000 کا بھی خریدا ہے تو برانڈ اجازت نہیں دے گا کہ جوتے کو سر پہ رکھ لیا جائے۔ کہنے کو کوئی کہہ سکتا ہے صاحب 15,000 روپے خرچ کیے سر پہ کیوں نہ رکھوں، تو سب کہیں گے بے وقوف نہ بنو، یہ 15,000 کا ہو یا 50,000 کا ہو، اس کی اوقات پیر میں رہنے کی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جہاں قدموں میں رکھنے والوں کو سر پہ بٹھا لیا جائے وہ ظلم ہے، اور جہاں سر پہ رکھنے والوں کو قدموں میں رکھ دیا جائے وہ ظلم ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد کے ذات پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اب اگر یہ لفظ عدل اور ظلم میرے احباب تک پہنچ گیا تو لفظ عدلیہ کا معنی بھی سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ عدلیہ کا معنی عدالت نہیں ہے، عدالت یعنی عدلیہ کا معنی آپ نے عدالت کر دیا، کون سا کمال کیا، وہی عدلیہ کا مصدر بنا دیا آپ نے عدالت۔ عدلیہ کا معنی کیا ہے؟ تو عدلیہ کا معنی ٹھیک وہ کرے گا جو پہلے عدل کا معنی سمجھے گا۔ جس نے عدل کا ہی معنی سمجھا نہ ہو وہ مذاق تو کر سکتا ہے، عدلیہ نہیں کر سکتا۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ تو عدل کا معنی ہے چیز کو اس کی جگہ پہ رکھنا۔ یہی سبب ہے
کہ مکتب اہل بیت میں اصول دین اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک عدل کا اضافہ نہ کر دیا جائے. تنظیم المکاتب کی دینیات سب نے پڑھی. درجہ اطفال کی جو دینیات تھی اس میں لکھا تھا اصول دین 5 ہیں، اور پہلا ہے توحید، دوسرا ہے عدل. یعنی ہم نبوت کو بھی توحید کے فوراً بعد نہیں مانتے، ہم نبوت اور توحید کے بیچ میں بھی عدل رکھتے ہیں تاکہ نبی ہمارے جیسا نظر نہ آئے. اور جب ہم نبوت اور ماشاءاللہ یا علی، جب ہم نبوت اور توحید کے بیچ میں عدل رکھتے ہیں تو نبوت کے بعد دربدری ہمارا مقدر نہیں ہے، ہمارے نصیب میں امامت آ جاتی ہے. اور جن کے ہاں توحید اور نبوت کے بیچ میں عدل نہ ہو وہ نبوت کی بار بھی دربدری نظر آتے ہیں، اس لیے کہ ان کا امامت کا عقیدہ نہیں ہے. امامت یاد رکھیے گا. دیکھیے ایک جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. چونکہ ہم 12 امامی شیعہ کہلاتے ہیں، ہمارا پرانا نام، ہماری پرانی پہچان وہ امام باڑے بھی کراچی میں موجود ہیں، ابھی تک مٹے نہیں ہیں، اور خدا قائم رکھے ہمارے رضا خانوں کو. امام بارگاہ اثنا عشری اسی شہر میں موجود ہیں، 2 3 موجود ہیں. پرانے بزرگ جب بھی تعارف ہوتا تھا کون ہو تو کہا کرتے تھے شیعہ اثنا عشری، پورا تعارف کرایا جاتا تھا. اب تو ہم شارٹ کے عادی اتنے ہو گئے کہ وہ کون ہے شیعہ، یہ لفظ کہہ دیا شیعہ. 1000 شیعہ گھوم رہے ہیں اسی شہر کے اندر جن کا دعویٰ ہے کہ ہم بھی شیعہ ہیں. تو آپ کون سے شیعہ ہوئے؟ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے پوری شناخت کے لیے شیعہ اثنا عشری کہا، 12 امامی شیعہ، تاکہ زیدیہ بھی الگ ہو جائیں، اسماعیلیہ بھی الگ ہو جائیں، واقفیہ بھی الگ ہو جائیں، کیسانیہ بھی الگ ہو جائیں، اور سارے فرقوں کی نحوس سے اصل الگ ہو کر ہم اصل دین، اصل تشیع جو ہے وہ 12 امامی شیعہ ہمارے سامنے نکل کر آ جائے. آپ سب جانتے ہیں، میں آپ کے علم میں اضافہ کرنا نہیں چاہ رہا، آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت زید کے زمانے میں جن لوگوں نے حضرت زید کو امام کہا انہوں نے شرط یہ لگائی کہ ہم اسے امام مانیں گے جو تلوار رہ کے میدان میں نکل کر آئے گا. تو زیدیہ فرقہ بن گیا پورا، آج بھی اس کی باقیات یمن میں باقی ہیں. وہ زیدیہ فرقہ یہ گمراہ فرقہ ہے جس نے شرط لگائی خود سے کہ امام وہ ہے جو تلوار لے کے نکلے تو امام مانیں گے، جبکہ امام سجاد نے کوئی تلوار نہیں اٹھائی کربلا کے بعد. جی امام حسین کے بعد 9 اماموں میں کسی امام کو دکھائیے تلوار لے کے میدان میں آیا ہو. یہ ایک لمحہ فکریہ ہے. سید الشہداء کے بعد کوئی امام تلوار لے کے میدان میں آیا ہو دکھائیے. جھوٹی روایت دکھائیے، سچی تو کوئی ملے گی بھی نہیں. کوئی جھوٹی روایت بتا دیجیے، ہے ہی نہیں. سبب کیا ہے؟ سبب یہ ہے کہ جو کام سید الشہداء اپنے قیام سے کر چکے تھے اب اس کا تسلسل حضرت امام زمانہ کا قیام ہوگا. اب درمیان کے ائمہ کا وظیفہ کیا ہے؟ اب یہ نہیں ہے کہ درمیان کے ائمہ کام نہیں کریں گے. چوتھے امام دعاؤں کے ذریعے سے تربیت کریں گے، 5ویں 6ٹھے امام فقہ جعفریہ کے اصول روابط مقرر کریں گے، 7ویں امام اپنی عبادتوں سے دشمنوں کو اپنا کریں گے، 8ویں امام اپنے مناظرے سے لوگوں کو اپنا کریں گے، 9ویں امام اپنی کرامتوں سے لوگوں کو اپنا کریں گے، اور 10ویں اور 11ویں امام حجت کی حفاظت کے ذریعے سے شیعت کی حفاظت کریں گے. ہو گئے آپ کے پورے 11-12 امام. سامرہ میں 2 اماموں کا گھر ہے نا آپ کے 10ویں اور 11ویں امام، یعنی وہی جو بیت امام زمانہ جسے آپ کہتے ہیں. سامرہ میں جو گنبد الگ سے ایک بنا ہوا ہے سنگ مرمر کا، وہ امام تقی کا، امام ہادی کا گھر ہے، میرے 10ویں امام کا گھر ہے. جہاں 11ویں امام کی بھی ولادت ہوئی اسی گھر میں حضرت حجت کی ولادت ہوئی. گویا اس گھر نے 3 معصوموں کو دیکھا ہے. وہاں کے در و دیوار اس لائق ہیں کہ انہیں بوسہ دیا جائے کیونکہ انہوں نے 3 معصوموں کو دیکھا ہے. آپ کے 10ویں اور 11ویں امام کے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ وہ مدرسے کی صورت میں تعلیمات پھیلائیں. نظر بندی تھی، ہے یا نہیں؟ آپ کے 10ویں امام گھر میں نظر بند رہے گا نہیں رہے؟ 11ویں امام گھر میں نظر بند ہے یا نہیں ہے؟ 12ویں امام کی ولادت خفیہ رکھی جا رہی ہے نہیں؟ گھر کی خواتین کو، کنیزوں کو نہیں پتا. تو جہاں اس قدر حالات سخت ہوں اور ایسی صورت میں بھی جہاں حجت خدا دنیا میں پیدا ہو جائے اسی کو خدا بند متعال کا منصوبہ کہا جاتا ہے. جہاں قتل کروایا جا رہا ہے ان خواتین کو جن کے ولادت کا معاملہ قریب ہے تاکہ حضرت حجت کی ولادت نہ ہونے پائے. اور وہیں پروردگار عالم نے حضرت موسیٰ کی طرح حضرت امام زمانہ کی ولادت بھی کرائی، اسے پوشیدہ بھی رکھا اور عباسیوں کی ناک کے نیچے پروان چلا کے بتا دیا کہ جسے ہم سلامت رکھنا چاہیں اسے کوئی کچھ، اس کا کوئی بال بھی باقی نہیں کر سکتا. چنانچہ بنیادی طور پہ یہ بات ذہن میں رہے. یہ میں نے پورا آپ کو سمجھئے کہ 250 سال کا خاکہ ائمہ کی زندگی کا پیش کر دیا. امیر المومنین کی زندگی میں کوئی جنگ آپ کو پیغمبر کی حیات میں نہیں ملے گی مخالفین اور منافقین سے. جتنی جنگیں ملیں گی وہ دشمنان اسلام کے ساتھ ملیں گی. لیکن 25 سال مولا کائنات آپ کو خاموش نظر آ رہے ہیں.
4 سال میں جب ظاہری طور پہ حکومت ملی اس میں 3 جنگیں نپٹا رہے ہیں مولا امیر المومنین. یہ ہے ائمہ کی زندگی جس کو پڑھنے کی ضرورت ہے. ہمارے چھٹے امام 6 مہینے ظاہری طور پہ خلافت رہی اس کے پاس. اس کے بعد کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ جب معاملات دوبارہ گرم ہونے لگے, جنگ کا بازار گرم ہونے لگا, حضرت نے فرمایا کہ نہیں, میں خون ریزی نہیں چاہتا, لہٰذا اس حکومت پہ اگر جھگڑا ہے تو لو اسے ہم صدقہ بنا کر اتارے دیتے ہیں, اگر اس سے جان بچنی ہے تو لو اسے لوٹ چلے جاؤ. یہ دوسرے امام ہو گئے. تیسرے امام کے زمانے میں قیام ہوا. چنانچہ ائمہ کی سیرت کو سامنے رکھیں. ائمہ کی سیرت کوئی جنگ کا اخبار نہیں ہے کہ پچھلے ہفتے کا پرانا ہو گیا اب کون پڑھے گا. ائمہ کی سیرت ہر زمانے میں کنٹینیو ہے, کوئی نئے رول ماڈل آنے والے نہیں ہیں, یہ ذہن میں رہے. نیا جو بھی آئے گا وہ نمونہ تو ہو سکتا ہے, رول ماڈل نہیں ہو سکتا. رول ماڈل صرف محمد والے محمد ہیں جن کی زندگی سے ہمیں اپنے حالات کو دیکھ کر سنبھالنا ہے, یہ ذہن میں رہے. چنانچہ بنیادی طور پہ اگر آپ غور کریں گے تو حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر کے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے شرک نہ کرنا اللہ کے ساتھ. آج باپ بیٹوں کی نصیحت کیا ہوتی ہے آپس میں؟ آج باپ بیٹے کی نصیحت یہ ہے کہ صاحب بیٹا فلاں کام میں ہاتھ ڈال لے, دیکھ فلاں کام کیسا چل رہا ہے. کوئی بری بات نہیں, اچھی چیز ہے. باپ مشورے دے گا بیٹے کو تو کیا پڑوسی دے گا؟ اچھی چیز ہے. بیٹا فلاں جگہ دیکھیے پروجیکٹ آئے اس میں ہاتھ ڈال دے, اچھی بات ہے. حضرت لقمان باپ ہیں, بیٹے سے نصیحت کر کے کہہ رہے ہیں بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا. ایک رشتہ یہ ہے باپ بیٹے کا کہ جہاں شرک سے متنبہ کیا جا رہا ہے. اے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا, اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا ظلم ہے, یعنی انتہائی ناروا رویہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شرک کیا جائے, اس کو شریک بنایا جائے, اس کی عبادت میں, اس کے افعال میں, اس کے کاموں میں کسی کو خداوند متعال کا شریک قرار دینا یہ سب سے بڑا ظلم ہے, اور سب سے بڑی جو ہے وہ یوں کہیے کہ ایک نامناسب چیز ہے. ایک روایت ہماری کتابوں میں موجود ہے, آیت اللہ دستغیب شیرازی کی کتاب ہے گناہ کبیرہ, اس میں ایک روایت میرے 8ویں امام علی رضا صلوات اللہ وسلام علیہ سے موجود ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. عجیب روایت ہے, طویل روایت ہے, پوری نہیں پڑھوں گا. 10 گناہ کبیرہ گنوائے میرے 8ویں امام نے, 10 گناہ کبیرہ. اچھا, آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اس کے مقدمے میں بڑی اچھی بات لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو گناہ کبیرہ و صغیرہ علماء نے تفریق کی ہے, حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی گناہ چھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے. ایک انہوں نے بحث کی ہے, وہ کہتے ہیں کہ صغیرہ کبیرہ جو ہم نے کر لیا ہے, چھوٹے بڑے گڈ بیڈ, ہمارے یہاں چلا تھا نا بہت سال پہلے گڈ بیڈ, فلاں گڈ ہیں فلاں بیڈ ہیں, تو یہ گڈ بیڈ کچھ نہیں, جو برا ہے وہ برا ہی ہے. گڈ کیا ہوتا ہے؟ گناہ ہی ہے. چھوٹا بڑا کیا ہوتا ہے؟ یعنی مطلب اس کا مطلب کیا ہے, کیا بڑے سے بچتے رہو چھوٹے کرتے رہو, یہ مطلب ہے؟ نہیں, صحیح والی بات یہ ہے کہ گناہ ہی ہے, نہ چھوٹا نہ بڑا. لیکن بہرحال علماء نے فرق کیا ہے, اور وہ فرق بھی روایات کی روشنی میں کیا ہے. علماء فرماتے ہیں وہ گناہ جن پر آگ کے عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے وہ گناہ بڑے ہیں, جن گناہوں پر آگ کا وعدہ نہیں ہے وہ گناہ چھوٹے ہیں. ایک فرق ہے. وہ گناہ کہ جو توبہ کے ساتھ معاف ہوں وہ گناہ صغیرہ ہے, چھوٹے گناہ. گناہ کبیرہ وہ کہ جن کے ساتھ آپ کو کمپلسیٹ بھی کرنا پڑے. ایک تو توبہ الگ ہے, کمپلسیٹ الگ ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ 6 مہینے کی قضاء عمری پڑھ لوں گا اب تو اللہ کرے گا ہی کرے گا مجھے معاف. کوئی ضروری نہیں اللہ معاف کرے گا. آپ نے یہ 6 مہینے کی قضاء عمری پڑھ کے کوئی احسان تو نہیں کر اللہ کے اوپر, اپنے لیے پڑھی ہے. اس 6 مہینے کی قضاء عمری کے ساتھ وہ جو 6 مہینے کی نماز کو چھوڑنے کا ہلکا پن تھا اس کا کمپنسیٹ کون کرے گا؟ وہ توبہ کہاں گئی؟ وہ گڑ گڑانا کہاں گیا خدا کی بارگاہ میں کہ پروردگار میں نے مٹر کشتی کرتے ہوئے گھوم پھر کر تیری نمازوں کو چھوڑا یہ سوچ کر کہ ہاں اللہ تو غفور الرحیم ہے, اللہ تو بخشی دے گا, جہنم ہمارے لیے تھوڑی بنی ہے, ہم جنت میں تو جائیں گے ہی جائیں گے. یہ والا جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, اس سے بچنے کے لیے توبہ بڑی ضروری ہے. توبہ بڑی ضروری ہے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں بس کر لیا 1 سال کی نمازیں پڑھوا لی اب تو ہو گیا کام. نہیں, یہ اس نے ایک آپشن دیا فقہ کے اندر, ضروری نہیں ہے کہ اللہ سے قبول کرے. یاد رکھیے گا خداوند متعال عبادات کو لطف سے قبول کرنے والا ہے, بدلے میں قبول کرنے والا نہیں ہے. اس کا لطف ہے کہ قبول کر لے. آپ فرض کیجئے کہ اگر شریعت میں یہ مسئلہ ہی نہ ہوتا قضاء عمری کا, جو گئی وہ گئی نماز, کیا کر لیتے ہم؟ کوئی 20 سال کی چھوڑے بیٹھا ہے, کوئی 10 سال کی چھوڑے بیٹھا ہے, کوئی 5 سال کی چھوڑے بیٹھا ہے. یہ تو آپشن دیا ہے شریعت نے کہ اگر کبھی تمہیں خیال آ جائے ہماری حرمت کا تو قضاء عمری بھی ادا کر لو اور ہم سے توبہ کرو, ہم سے شرمندہ ہو ہماری بارگاہ کے اندر, تاکہ ہم تمہاری اس توبہ کو قبول کر کے تمہارے لیے معاملات کو آسان فرمائیں. تو یہ جو آیت سورہ لقمان کی ہے, فرمایا کہ
میرے بیٹا شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے. اب براہ راست متصل رہو اپنے موضوع سے ایصال ثواب کے حوالے سے. یہ ہے 13ویں آیت اور 14ویں آیت. دیکھیے انداز کیا ہے قرآن کا. اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک ظلم عظیم ہے. اس کے فوراً بعد فرمایا ہم نے سارے انسانوں کو نصیحت کر دی ہے ان کے والدین کے حوالے سے. ہم نے سارے انسانوں کو نصیحت کر دی ہے ان کے والدین کے حوالے سے. علماء فرماتے ہیں ماں باپ کے مرتبے کے لیے اس سے بڑا مرتبہ کیا ہوگا کہ جہاں اللہ نے شرک سے ڈرایا ہے اس کے فوراً بعد ماں باپ کا مرتبہ بتایا ہے. جہاں شرک سے بتایا ہے، بچایا ہے، اس کے فوراً بعد ماں باپ کے احسان اور ان کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم ہمیں پروردگار دے رہا ہے. یہ سورہ لقمان کی آیت. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے سارے انسانوں کو بتا دیا ہے. آپ کبھی غور فرمائیں، نماز کا حکم جب قرآن میں آیا تو انسان کے لفظ کے ساتھ نہیں آیا ہے، وہ آیا ہے ہمیشہ یا ایھا الذین آمنو کے ساتھ. یا ایھا الذین آمنو اقیموا الصلاۃ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں روزے کا حکم جو آیا ہے وہ انسان کے لفظ کے ساتھ نہیں آیا ہے. یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام. اے ایمان والو تم پہ روزے ایسے فرض کر دیے گئے. انسان کا لفظ کیا کہ مخاطب نہیں کیا. سبب کیا ہے؟ اس کا سبب یہ ہے کہ عبادات کا دائرہ محدود ہے. عبادات سب پہ فرض نہیں ہے، اہل ایمان پہ فرض ہیں. تو جو اہل ایمان ہوں گے وہ عبادت کریں گے. لیکن جب ماں باپ کا تذکرہ کیا تو یہ نہیں کہا کہ اے ایمان لانے والو ہم نے تمہارے لیے یہ بات جتا دی ہے کہ احسان ماں باپ کے ساتھ کرو، بلکہ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے ایک ایک انسان کو جتا کر بتا دیا ہے کہ اگر احسان کے حقدار تیری بارگاہ میں کوئی ہے تو تیرا باپ ہے یا تیری ماں ہے. یہ عنوان سنگین عنوان ہے، بڑا عنوان ہے. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ. ہم نے سارے انسانوں کو وصیت کر دی ہے ان کے ماں باپ کے حوالے سے. اس لیے کہ کوئی انسان بھی ایسا نہیں ہے کہ جو ماں باپ کے بغیر دنیا میں آیا ہو. چاہے مومن ہو، غیر مومن ہو، کافر ہو، مسلم ہو، غیر مسلم ہو، مشرک ہو، یہودی ہو، نصارہ ہو، مجوس ہو، کوئی بھی ہو، دنیا میں ان کے آنے کا سبب ان کے ماں باپ ہی بنے. تو جب دنیا میں ان کے آنے کا سبب ان کے ماں باپ بنے ہیں تو پروردگار یہ چاہتا ہے کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے، ان کے ساتھ نیکی کا معاملہ کیا جائے. اور اب دیکھیے قرآن مجید کا ایک انداز ہے. قرآن ایک حکم پہلے بیان کرتا ہے مشترکہ طور پر، پھر اس مشترکہ حکم میں سے کسی کو خاص طور پر نکالتا ہے. والدین کا حکم مشترک ہے یا نہیں ہے؟ ماں اور باپ دونوں کے لیے. اب اسی مشترک حکم میں سے ماں کو نکالا. فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہنن. اے انسان تیری ماں تجھے مشکل پر مشکل جھیل کر اٹھاتی ہے. دیکھیے اس سے بہتر لفظ ماں کی خدمت کے لیے وحی کے دامن میں موجود نہیں تھا. حملتہ امہ. ابھی والدین کہہ رہا تھا اور اب والدین کو چھوڑ کے لفظ ام کو لے لیا قرآن نے. حملتہ امہ وہنن علی وہنن. وہن کہتے ہیں مصیبت کو. وہنن علی وہنن. اے انسان تیری ماں مصیبت پر مصیبت جھیل کر تجھے اٹھاتی ہے. کبھی غور کیجئے ولادت کے ابتدائی مرحلے زیادہ سنگین ہیں یا ولادت کی قریب کے مرحلے زیادہ سنگین ہیں؟ یقیناً آخری جو مہینے ولادت کے ہوتے ہیں اولاد کے ہاں وہ زیادہ سنگین ہے ماں کے لیے. اسی کا تذکرہ قرآن نے کیا. فرمایا حملتہ امہ وہنن علی وہنن. تمہاری ماں تمہیں مصیبت پر مصیبت جھیل کر اٹھاتی ہے. اور صرف یہی نہیں، فرمایا وفصالہ فی عامین. 2 برس تک اپنے حصے کی غذا تجھے بطور شیر منتقل کرتی ہے. 2 برس تک جو رضاعت کا عرصہ ہے کتنے خوبصورت انداز میں قرآن نے بیان کیا. ہم وفصالہ فی عامین. عام کہتے ہیں سال کو عین کے ساتھ. عام الحزن، عام الفیل. 2 برس تک اپنے بدن کے حصے کی غذا تجھے بطور شیر منتقل کرتی ہے. اور اس کے بعد کا جملہ سنیے کیا ہے. قرآن مجید میں کئی رشتوں کا تذکرہ ہے. میاں بیوی کے رشتے کا تذکرہ ہے، اولاد کا تذکرہ ہے، وراثت میں چلے جائیے سارے رشتوں کا تذکرہ ہے. سورہ نور میں چلے جائیے جہاں محرم نامحرم کا تذکرہ، کئی رشتوں کی بات کی ہے. لیکن جو لفظ پروردگار نے ماں باپ کے رشتے کے ساتھ رکھا ہے وہ لفظ قرآن مجید میں کسی رشتے کے ساتھ نہیں ملے گا. فرمایا انشکر لی ولوالدیک والی المصیر. تو اے انسان میرا بھی شکر ادا کرتا رہے اور اپنے ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرتا رہے. جیسے شکریہ میں اپنے آپ کو شامل رکھا ویسی شکریہ میں اپنے ساتھ ماں باپ کو بھی شریک کر لیا پروردگار. میرا بھی شکر ادا کرتے رہو، ماں باپ کا بھی شکر ادا کرتے رہو. اور اس کے بعد کا جملہ بہت خوبصورت ہے.
خوبصورت بھی کہہ لیجئے، دھمکی بھی کہہ لیجئے، وعید بھی کہہ لیجئے، ڈرانا بھی کہہ لیجئے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، اور تمہاری بازگشت، تمہارا پلٹنا میری طرف ہی ہے. یہ جو انداز ہے، وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ، تمہارا پلٹنا میری طرف ہی ہوگا. اگر ماں باپ میں سے کسی کے ساتھ تم نے حق تلفی کی، کسی کے حق میں کمی کوتاہی کی، تو یاد رکھنا تمہیں پلٹنا میری بارگاہ میں پڑے گا. چنانچہ سورہ مبارکہ لقمان کی جو 2 آیات سرنامے میں پڑھی 13 اور 14، اگر کبھی غور کریں کہ پروردگار عالم قرآن مجید میں کس طریقے سے ماں باپ کے مرتبوں کو بیان فرما رہا ہے. ماں باپ اس کائنات کی اصل کہے جاتے ہیں. دیکھیے جو لفظ ماں ہے، اس کا ایک عجیب معجزہ میں آپ کی خدمت عرض کروں. آپ جتنی زبانیں جانتے ہوں، جتنی زبانیں بولتے ہوں، ہر زبان میں لفظ ماں تو بولا ہی جاتا ہوگا نا. جس زبان میں لفظ ماں بولا جاتا ہے، ہر زبان میں ایک عجیب ذائقہ دیتا ہے. یہ لفظ ماں کا کمال ہے. آپ جس زبان میں لفظ ماں بولیں، اس زبان میں اس کا ایک الگ لطف ہے، اس کا ایک الگ ذائقہ ہے. اس لیے کہ پروردگار نے ماں کے وجود کو ایسا بنایا ہے. اور صرف یہ جو ماں کا لفظ آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ صرف انسانوں میں نہیں ہے یہ والا جذبہ، حتیٰ جانوروں میں آپ چلے جائیں. وہ جانور کے جو اپنے آپ میں بڑے حساس ہوتے ہیں، کسی کے آتے ہی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن اگر کبھی آپ ان کے چھوٹے بچوں کی طرف ہاتھ بڑھائیں تو دیکھیے کس طریقے سے پرندہ پھڑپڑاتا ہے، کس طرح سے جانور آپ کی طرف دوڑتا ہے. حالانکہ جانور میں عقل نہیں ہے، لیکن یہ چیز جانور میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکھی ہے کہ ماں کی حیثیت سے کس طریقے سے پروردگار اولاد کے حوالے سے ماں کو متنبع کرتا ہے. کبھی غور کریں، جب بچہ دنیا میں نہیں آیا ہوتا، اس وقت بھی ماں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنی راتوں کی نیندیں اولاد کے لیے قربان کرنے پر آمادہ ہوتی ہے. یہ کیا سبب ہے کہ جب تک صاحبزادہ گھر نہیں آ جائے ماں کو نیند نہیں آتی؟ یہ کوئی بیماری ہے؟ نہیں، کوئی بیماری نہیں ہے. یہ مامتا کی مجبوریاں ہیں، یہ مامتا کی مجبوریاں ہیں. ہم سمجھتے ہیں کوئی بیماری ہے، ماں کو سو جائیے آپ میں آ جاؤں گا. ممکن نہیں ہے، ہو ہی نہیں سکتا کہ صاحبزادہ گھر نہ پہنچا ہو اور ماں چین سے سو جائے. وہ ماں ہی نہیں کہلائے گی، وہ ماں ہی نہیں ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب خدا خود صاحب اولاد کرتا ہے تب اولاد کا درد پتہ چلتا ہے. تب پتہ چلتا ہے جب اولاد گھر میں نہ آئے تو راتوں کا جاگنا کیا ہوتا ہے. جب اولاد بیمار ہو تب پتہ چلتا ہے دنیا کا رنگ کیسے پھیکا پڑ جاتا ہے. جب اولاد کسی مصیبت میں ہو تب پتہ چلتا ہے عید تہوار کیسے منائے جاتے ہیں. اولاد کو غم ہے، ماں باپ کیسے خوش ہوں گے؟ جب خود صاحب اولاد ہوں گے، جب یہ مرحلہ خود ہمارے آگے آئے گا تب پتہ چلے گا. میرے عزیزوں، یہ ذہن میں رہے کہ ماں کا وجود، ہم بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ کون سا نیا کام، کہ ہر ماں کا کام جو ہے وہ پالنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے صحیح کہا، ہر ماں کا کام پالنا ہے. کیا اولاد کا بھی کوئی وظیفہ ہے یا وظیفہ نہیں ہے؟ اولاد کا کوئی وظیفہ ہے یا نہیں ہے؟ وہ آیات اگر سورہ بنی اسرائیل کی پڑھوں تو آپ کو حیرت ہوگی قرآن مجید میں جس پروٹوکول کے ساتھ اللہ نے ماں باپ کو بیان کیا ہے. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا وَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. سورہ بنی اسرائیل. تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ عبادت اسی کی ہوگی اور احسان ماں باپ کے ساتھ ہوگا. دیکھ لیجئے وہی انداز. ادھر کہا ہے بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا اور فوراً کہا کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرتے رہنا. ادھر سورہ بنی اسرائیل نے کہا تمہارے رب کا فیصلہ ہو چکا ہے، عبادت کے لیے لائق اگر کوئی ہے تو صرف اللہ ہے اور احسان کے حقدار کوئی ہے تو صرف ماں باپ ہیں. جیسے اپنی بات کر رہا ہے اسی کے ساتھ اپنے فوراً ماں باپ کا تذکرہ کر رہا ہے پروردگار. فرمایا اگر ان دونوں میں سے کبھی کوئی ایک بوڑھا ہو جائے. اب ذرا انداز دیکھیے قرآن کی رعایت کیا ہے. اسے کہتے ہیں رعایت لفظی. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما. فرمائیں دونوں میں سے اگر کوئی ایک بوڑھا ہو جائے یا دونوں بوڑھے ہو جائیں، یعنی مطلب کیا ہے، ان دونوں میں سے اگر ایک زندہ رہ جائے یا باپ یا ماں یا دونوں زندہ رہ جائیں بوڑھے ہو جائیں، ولا تقل لہما افن، ان کے سامنے اف تک نہ کہنا. یہ وہی اف ہے جو آپ لکھتے ہیں میسیجز کے اوپر یو ڈبل ایف، اف اف اف، اردو میں بھی بولتے رہتے ہیں. عربی کا لفظ اف 2 حروف ہیں صرف، الف اور فا. معصوم سے پوچھا گیا امام جعفر صادق صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. عجیب روایت ہے ہماری کتابوں میں. جب چھٹے امام سے یہ آیت پوچھی گئی سورہ بنی اسرائیل کی فرزند رسول، قرآن فصیح و بلیغ کتاب ہے، یہ لفظ اف اللہ نے کیوں بولا ہے؟ امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
کہ اگر ماں باپ کی توہین میں اس سے ہلکا کوئی لفظ ہوتا توہین میں تو اللہ وہ رکھتا. اس کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کی توہین کی آخری لائن اف ہے. مجھے بتائیے کہانی اس سے آگے بڑھی ہوئی ہے یا اس سے پیچھے کی کہانی ہے؟ اف چھوڑ دیجئے، اس سے آگے کی کہانی ہے. ماں باپ پہ ہاتھ اٹھانا، ماں باپ کو زدوکوب کرنا، ان کے سامنے لہجے کی چنگاڑ دکھانا، ان کے سامنے چھاتی کو چوڑا کرنا، ان کے سامنے پیر پٹکنا، ان کے سامنے چیزوں کو پھینکنا، ان کے سامنے دروازے پٹکنا، ان کے سامنے چیزیں پھینکنا، کیا ہے؟ یہ سب یہی تو انداز ہے. اب کوئی یہ بولے پڑھا لکھا کہ نہیں قرآن نے تو اف کو منع کیا تھا، میں اف نہیں بولتا باقی سب کرتا ہوں، تو کیا کہیں گے؟ سب بے وقوف کہیں گے. یہ جو اف کہا ہے قرآن نے، یہ کم سے کم حد بتائیے. جب یہ منع ہے تو اس سے زیادہ بدرجہ اولا منع ہے. یہ حکم نکلتا ہے یہاں سے. یہ نہیں ہے کہ قرآن نے یہ منع کرا کہ اف نہیں کہنا، باقی جو چاہے ان کو گالیاں دیتے رہنا، نعوذ باللہ. نہیں، خبردار ان کے سامنے اف تک نہیں کہنا. اف کا لفظی معنی معلوم ہے کیا ہے؟ اف کا لفظی معنی ہے میں تنگ آ گیا ہوں، بس اپنا اسٹریس ظاہر کرنا. اف کا معنی ہے میں تنگ آ گیا ہوں. المنجد کی ڈکشنری میں ہر جگہ مل رہی ہے، دیکھ لیجیے گا لے کر، الف اور فے. مجھے بتائیے ایک آدمی اگر اسٹریس میں ہے، اگر وہ پریشان ہے 420 روپے کے پیٹرول سے، اور اگر ظاہر کر دے ماں باپ پر، تو کیا بری بات ہے؟ بدتمیزی بھی نہیں کر رہا، بدتمیزی بھی نہیں کر رہا، لہجہ بھی برا نہیں ہے. منع ہے ظاہر کرنا. سبب معلوم ہے کیا ہے؟ تیری پریشانی ظاہر کرنے سے تیرے ماں باپ پریشانی میں پڑ جائیں گے، اور یہ ہم برداشت نہیں کریں گے. اس لیے کہ تیرے لیے جو انہوں نے پوری اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی ہے، اب اس کا صلہ یہ ہے کہ تو اپنی پریشانیوں کو ان کے سامنے تذکرہ نہ کر. اندازہ لگائیے کتنی رعایت کی ہے پروردگار عالم نے ماں باپ کے مرتبے کے اندر. اور اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. ان سے جب بات کرنا ایک شائستہ لہجے میں بات کرنا، ایک نرم لہجے میں بات کرنا. اس کے بعد فرمایا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. نکالیے توضیح مسائل. نماز کے احکامات میں قیام کا مسئلہ نکال کے پڑھیے. قیام کے احکام میں لکھا ہے نمازی کے لیے مستحب ہے کہ حالت قیام میں، اسٹینڈنگ پوزیشن میں، اپنے دونوں کاندھوں کو ہلکا سا جھکا کر کھڑا ہو. یہ نمازی کے لیے مستحب ہے. سینہ چوڑا کر کے قیام میں اترانے کی ضرورت نہیں. اللہ کے سامنے کسے سینہ دکھا رہا ہے؟ سینہ جھکا کر اللہ اکبر کہہ کے ذرا سا جھک کے کھڑا ہو، کندھوں کو جھکا کر کھڑا ہو. ایسے جو کام اللہ کو نماز میں اپنے لیے پسند ہے، وہی کام اللہ کو ماں باپ کے سامنے کرنا پسند ہے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. خبردار اگر اپنی باپ یا ماں کے بلانے پر آ جاؤ تو سینہ تان کے کھڑے نہ ہو جانا، اس لیے کہ سینے کی چوڑان انہیں دکھانے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. اس لیے کہ تیری ماں کا دودھ تھا جس کے سبب سے آج تیرا سینہ چوڑا ہوا ہے. ان کے سامنے کاندھے کو جھکا کے رکھو، لہجہ نرم رکھو، نگاہیں جھکی رکھو، ہاتھ نرم رکھو. پیغمبر اکرم نے 2 برس حضرت آمنہ کے ساتھ گزارے. پیغمبر اکرم کہتے ہیں جب میں دسترخوان پہ بیٹھتا تھا تو میں پہلے کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا تھا. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ ہاتھ کیوں نہیں بڑھاتے؟ فرمایا میں یہ سوچ کر ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا کہ نہ جانے جس چیز کی طرف میں ہاتھ آگے بڑھا رہا ہوں اسی چیز کی طرف اگر میری ماں ہاتھ آگے بڑھا رہی ہو تو میرا ہاتھ دیکھ کے ماں پیچھے ہاتھ ہٹا لے کہ پہلے میرا بیٹا لے لے تو میں لے لوں. لہذا پیغمبر کھانے پینے میں بھی اپنی والدہ سے ایک قدم پیچھے رہا کرتے تھے. یہ آداب سکھائے ہمیں ماں باپ کے حوالے سے. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. خبردار ان کے سامنے اپنے کاندھوں کو جھکا کے رکھو، ان کے کاندھوں کو جھکا کے رکھو. اور یہ نہ سمجھنا کہ اگر ان کے ہاتھوں میں راشا آ گیا، ان کے بالوں میں سفیدی ہے، ان کے لہجے میں، ان کے الفاظ اگر مسلسل نہیں ہیں، ان کی گفتگو میں اگر روانی نہیں ہے تو ان کی دعاؤں میں اثر نہیں ہے. خبردار ان کی عمر جتنی بھی چاہیے ہو جائے، ان کی دعا کو ہم نے ویسے ہی مستجاب رکھا ہے جیسے عالم جوانی میں ان کی دعا مستجاب ہے. اگر فقط یہ اپنا زبان چھوڑیے، اگر یہ فقط آنکھوں کے اشارے سے تیرے لیے استجابت کی دعا کر دیں تو بارگاہ الہی میں دعا قبول ہو جاتی ہے. اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ لازم کر لیا ہے کہ رضا الوالدین رضا اللہ، والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے. سنگین حدیثیں موجود ہیں ہماری کتابوں میں. عمومی طور پر اس ثواب میں موقع ملتا ہے ان چیزوں کو اس لیے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا من آذا والدیہ فقد آذانی. جس نے اپنے ماں باپ کو ستایا اس نے مجھ مصطفیٰ کو ستایا. ومن آذانی فقد آذى اللہ. جس نے مجھ مصطفیٰ کو ستایا اس نے اللہ کو ستایا. ومن آذى اللہ فہو ملعون. اور جس نے اللہ کو ستایا وہ لعنتی ہوتا ہے. یہ حدیث ہے کتابوں میں.
غور فرمایا، غور فرمائیں کہ ماں باپ وہ ہیں. علماء فرماتے ہیں شب قدر میں ہر انسان کی بخشش ہے سوائے ماں باپ کے دھتکارے ہوئے کے. ماں باپ کا دھتکارا وہ شب قدر میں بھی بخشا نہیں جائے گا، اس لیے کہ ماں باپ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہمیں عبادتوں کا ڈھنگ سکھایا. ہم عام معاشرے کی بات نہیں کر رہے، ہم ایک ایسی ماں کی بات کر رہے ہیں کہ جو ماں خود عزادار ہے، اپنے بچوں کو عزادار بنانے والی ہے. نہ صرف عزادار بلکہ ایک ایسے علمی گھرانے سے تعلق رکھتی ہے کہ جس کی شاخیں کئی دہائیوں تک مشتمل ہیں، کئی دہائیوں تک. یہ بزرگ گواہی دیں گے. ظاہر ہے کہ جوانوں کے لیے یقیناً نام بھی نیا ہوگا اور خدمات بھی ان کے لیے اس طرح اشکار نہیں ہیں. یعنی ہمارے سندھ کے قدیم ترین 3 بڑے مدرسوں میں سے ایک مدرسہ مولانا سمر حسن زیدی علی اللہ مقامہ نے حیدرآباد میں قائم کیا. مدرسہ مشارع العلوم. ہاں، مشارع العلوم. 3 ہی تو سب سے بڑے مدرسے تھے. ایک واگریجی کا مدرسہ ہے، ایک اور مدرسہ ہے. یہ وہ مدرسے آج بڑے بڑے علماء جو اپنے مدرسے چلا رہے ہیں یہ اس مدرسے سے پڑھ کے نکلے. ایک ایسے خانوادے سے، یعنی جہاں عزائی تہذیب الگ، ولائی تہذیب الگ، اور ایک علمی دور جہاں دیکھا گیا ہو. یعنی ایک یہ حوالہ بھی پیش نگاہ رکھنا چاہیے کہ ایک علمی اثر، کہ ایک عالم کی بیٹی ہیں، ایک عالم کی بہن ہیں، یہ رشتہ بھی اگر پیش نگاہ رکھا جائے اور علم کی نسبت درمیان میں ہو تو پھر خاتون کا قد اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے. ہمارا ایک عام تاثر تھا، اب کسی زمانے کسی حد تک کی چیزیں دور ہو گئی ہیں، ایک عام تاثر تھا ہمارے، البتہ دیہی علاقوں میں یہ بات کہی جاتی تھی کہ بیٹی کو پڑھا لکھا کے کیا فائدہ، وہ تو پرائے گھر کی امانت ہے. یہ مناسب سوچ نہیں ہے، یہ چھوٹی سوچ ہے. یہ بتائیے جب آپ اپنے گھر میں کم پڑھی لکھی لانے کو تیار نہیں ہیں تو اپنی کم پڑھی لکھی دوسرے کو لگانے کے لیے کیوں پھر رہے ہیں؟ آپ اپنی کم پڑھی لکھی دوسری کو دینے کو پھر رہے ہیں اور خود چاہیے ڈاکٹرنی، سائنسدان اور ٹیچر اور فلانا اور ڈھماکا. تو جب آپ کسی کے گھر سے پڑھی لکھی لانا چاہ رہے ہیں تو آپ بھی اتنا تعلیم سے آراستہ کر کے بھیجیں کہ وہ اپنے حقوق سے آشنا ہو، اپنے حقوق سے آشنا ہو. ہمارے ایک بڑا مسئلہ معلوم ہے کیا ہے؟ حق بتایا کیوں نہیں جاتا تاکہ مانگ نہ لیا جائے. حق بتایا ہی نہیں جاتا تاکہ مانگا نہ جائے. ایک جملہ عجیب سا کہتا ہوں، کوئی ناراض ہو تو 2 روٹی زیادہ کھا لے. ہمارے ایک عام فہم کیا ہے نکاح، مولانا بھائی یہی بھر دیں، ہمارے تو یہی بھرا جاتا ہے. نہیں مولانا یہ کاٹ دیں، ہمارے یہ ہوتا ہی نہیں ہے. ارے اللہ کے بندے پوچھ تو لو یہ لکھا کیا ہے. کل کو جب کہیں کام پھنسے گا جا کے پھر کہو کہ مولانا نے بتایا نہیں، اور مولانا جب بتا رہا تھا تو آپ نے تہذیب کی روئی اس کے منہ میں ٹھوس دی کہ نہیں مولانا یہ تو ہمارے یہاں ہوتا ہی نہیں ہے، اسے کاٹیں اسے کاٹیں اسے کاٹیں. بھائی جو لکھا ہوا ہے اس کو پڑھ تو لو، اس میں لکھا کیا ہے. اس میں اہم ترین جو کالم ہے، یاد کر لیں اس کو، 18واں کالم اہم ترین بتا رہا ہوں. اس کو بھرنے سے پہلے، اور یہ چیز ہال میں آ کر طے نہیں ہوتی ہے، گھر میں طے کرنے پہلے، اس میں طے کر کے لڑکی کو طلاق کا حق تفویض کروائیں تاکہ کل کو اگر خدا نہ کرے طلاق کا معاملہ ہو تو لڑکا اس چیز پہ نہ رہتا پھرے کہ طلاق تو میرے پاس ہے، جاؤ میں نہیں دیتا طلاق. آتے نہیں آتے، ہر 10 میں سے 8 کیس یہ والے. اب رو رہے ہیں مولانا اب کیا کریں، طلاق کیسے دلوائیں؟ اب کیسے دلواؤ گے طلاق؟ یہ پہلے کرنے کی چیز تھی. تو اگر رضامندی سے وہاں ہاں لکھ دیا جائے گا تو کل کو اگر گھر میں ناچاقی ہو تو لڑکی کے پاس حق موجود ہوتا ہے، وہ وکیل کے پاس جا کر، عالم دین کے پاس جا کے طلاق کا صیغہ پڑھوا سکتی ہے. لیکن کیا ہے کہ نہیں مولانا اسے کاٹ دیں، ہمارے تو ہوتا ہی نہیں ہے. ارے مولانا اللہ خیر کرے گا، تو اللہ تو خیر کرے گا ہی کرے گا. کل کو کوئی کام خراب ہوگا تو کیا ہوگا؟ پھر آپ روتے رہیے، پھر آپ کچھ بھی کر لیں تو پھر تو سیستانی صاحب خود ہی ادھر آئیں گے تو طلاق ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی نہیں پڑھا سکتا. ایک صلوات اور پڑھ دیں محمد و آل محمد پر بابا سے بلند. بس میرے عزیزو بات رک رہی ہے اس مقام پر. ایک ماں کا کردار اگر دیکھنا ہو، اور ماں جب متصل ہو، منسوب ہو، منسلک ہو مکتب اہل بیت سے، تو پھر وہ تاثیر کرتی ہے صدیقہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی، وہ تاثیر کرتی ہے حضرت زینب شریکۃ الحسین سلام اللہ علیہ کی، وہ مقلد ہوتی ہے حضرت فضہ صلوات اللہ وسلام علیہ کی، جن کی ساری زندگی کا ناز یہ ہے کہ وہ کنیز فاطمہ زہرا ہے. جن کی ساری زندگی کا ناز ہے، یعنی ناز آقا اور بادشاہ بننے پر نہ ہو، شہزادی بننے پر نہ ہو، ناز غلام اور کنیز بننے پر ہو، لیکن غلام اہل بیت کا اور کنیز بھی اہل بیت کی. یہ درمیان میں اگر ہو. میرے عزیزو آخری جملہ کہہ کے بات تمام کر رہا ہوں. میں نے ابھی کیا کہا آپ سے کہ ماں جس عمر کے حصے میں بھی ہو، یہ نہ سمجھنا اس کی دعا بھی عمر کے ساتھ بوڑھی ہو جاتی ہے، نہیں، اس کی دعا ویسی جوان رہتی ہے جیسے اس کی جوانی کے حصے میں دعا ہے. اسی لیے حکم ہے
کہ اگر ماں کبھی اولاد کو کوس بھی دیتی ہے نا، کوئی جملہ سخت کہہ بھی دیتی ہے کبھی کبھار، تو ملائکہ پوچھتے ہیں پروردگار اس کا جملہ قبول کیا جائے؟ آواز آتی ہے نہیں، اس لیے کہ غصے میں کہہ رہی ہے، غصے میں کہہ رہی ہے. ابھی اولاد پریشان ہوگی دوبارہ مصلے پہ روتی بھی آ جائے گی. اس کی غصے میں کہیں بھی دعا قبول نہ کی جائے، اس لیے کہ یہ غصے میں ہے. اور اس کا الٹ ہے باپ کے لیے. فرمایا باپ اگر کبھی کوئی سخت جملہ کہہ دے تو فرمایا فوراً قبول کرو، اس لیے کہ اپنے خون کو کوئی جب ہی برا کہتا ہے جب اس کے دل کو ٹھیس پہنچے. تو اس لیے ہمارے ہاں تو ماں کی دعا کو سب کچھ سمجھاتا ہے، باپ کی دعا کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں ہمارے ہاں، جبکہ یہ بھی غلط روش ہے، بالکل غلط روش ہے. نہ ماں کی بد دعا لینے کا حق ہے، نہ باپ کی بد دعا لینے کا حق ہے. باپ وہ جس کے نام سے فاتحہ پڑھی جائے، باپ وہ جس کے نام سے محشر میں اٹھائے جائیں، باپ وہ جس کا نام کتبے تک ہماری قبر تک لگا رہے، وہ باپ جو ہمیں پہچان عطا کرتا ہے. اور ماں وہ کہ زندگی کی کسی حصے میں بھی ہو یہی چاہتی ہے کہ اولاد کو ہمیشہ سکھ اور چین رہے. دنیا میں ایک ماں ڈھونڈنے سے بھی ایسی نہ ملے گی جو اولاد کی کسی دولت پہ نگاہ رکھتی ہو. کبھی نہ تولنا میرے عزیزو ماں باپ کو دولت کے اندر، اس لیے کہ میں نے بڑے بڑے دولت مند دیکھے ہیں جن کے گھروں میں سوائے سناٹے کے کچھ نہیں. اور کئی ایسے گھروں کو جانتا ہوں جہاں کھانے کو کچھ نہیں، لیکن اگر ماں باپ موجود ہیں تو گھر میں سکون، بلا کا سکون ہے، بلا کا سکون ہے. میں ایسے عزیزوں کو جانتا ہوں کہ اپنے خاندان سے بزرگوں کو، کسی خاتون کو، کسی بزرگ کو لے کر آتے ہیں، ایک ہفتے ہمارے گھر رہ جائیں، ایک ہفتے ہمارے گھر رک جائیں. کیوں؟ طلب محسوس ہو رہی ہے نا. اب پتہ چل رہا ہے کہ جن کو سفید بال سمجھ کے، بوڑھا سمجھ کے نکالا تھا، وہ تو گھر کی چاندنی تھے، وہ تو گھر کی رونق کا نام تھے. آج لاکھوں کی ڈیکوریشن کے بعد گھر میں رونق نہیں ہے. سبب کیا ہے؟ ڈیکوریشن فانوسوں سے نہیں ہوتی ہے، ڈیکوریشن حقیقت میں ان ماں باپ سے، سجاوٹ گھر کی ان ماں باپ سے کہ جو گھر کے ایک کونے میں بھی بیٹھے ہوں، ان کے ہونے سے پورے گھر کو ڈھارس ہوتا ہے. ایک ماں کے آسرے پورا گھر چھوڑ کر شہر سے باہر چلے جاتے ہیں آپ، گھر پہ اماں موجود ہیں، گھر پہ ابا موجود ہیں، لیکن یہی ابا یہی اماں دنیا سے اٹھ جائیں، پورا گھر بھرا ہوا ہو، کوئی اعتبار نہیں ہوتا کہ کس کے حوالے چھوڑا جائے، کس کے سامنے رکھا جائے. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے. مرحومہ کی بیماری کو ان کی درجات کی بلندی کا سبب قرار فرمائے. بہت دعائیں ہوتی رہیں، بہت عرصے علیل رہیں، بیمار رہیں، طبیعت ٹھیک ہوئی پھر بیمار ہوئی. یہ تو اس دنیا کا حصہ ہے، بیماری کا خاصہ ہے، اس بدن کا لازمہ ہے. بدن ہے تو بیمار ہوگا، بدن ہے تو بیماری اٹھائے گا. لیکن کامیاب زندگی یہ ہے کہ اس عالم میں دنیا سے ماں گزر جائے کہ اولاد خود صاحب اولاد ہو، اور اولاد اسی راستے پر ہو جو راستہ محمد و آل محمد کا ہے. کامیاب ترین ماں دنیا کی وہی ہے. اسی لیے اگر کسی سے پوچھا جائے نا دنیا کے اندر کسی ایک ایسی ماں کا نام بتاؤ کہ جس پہ ساری مائیں قربان ہوں، تو وہ ماں صرف حسین کی ماں ہے، جس پہ ساری مائیں قربان ہیں. جہاں ساری ماؤں کی ممتا جا کر جمع ہو جائے جس جگہ پر، اس ماں کا نام فاطمہ زہرا ہے. میں اکثر جب بھی کسی ماں کی مجلس سے خطاب کرتا ہوں تو کوشش یہی کرتا ہوں کہ اس ماں کا تذکرہ ضرور ہو جس نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس عالم میں چھوڑا کہ نہ حسن کے سر پہ صحرا سجا، نہ حسین کے سر پہ صحرا سجا، نہ زینب اپنے گھر کی ہوئی، نہ ام کلثوم اپنے گھر کی ہوئیں. خدا مرحومہ کے بچوں کو صبر دے. خود اولاد والے ہیں، صاحب اولاد ہیں، لیکن رکھیے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، اپنے آپ سے بھی کہہ رہا ہوں، میری اپنی ماں 2004 میں دنیا سے گئی. آپ اپنے آپ سے پوچھیے جس کی ماں چلی گئی ہے، اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیے کبھی دل کے کسی کونے سے شاید ایک آواز آتی ہو، کاش کہیں سے ماں آواز دے کے واپس آ جائے. ایک خواہش دل میں کہیں نہ کہیں پنپتی ہے، کاش ماں کہیں سے آواز دے کر آ جائے. لیکن اسی وقت آواز آتی ہے کہ نہیں، جب ماں دنیا سے چلی جائے تو جانے والی کبھی واپس نہیں آتی. یہ قانون قدرت کے خلاف ہے کہ ماں چلی جائے اور دنیا سے واپس آ جائے. لیکن عزیزو، اسی لیے تو ہم گریہ کرتے ہیں مادر حسین پر کہ جہاں قانون قدرت کو ٹوٹنا پڑ جائے اسے مادر حسین کہا جاتا ہے. یہی ہے قانون قدرت کہ جب ماں چلی جائے تو دنیا سے واپس نہ آئے. لیکن ساری زندگی یہ مصائب سنتے رہے کہ جب فاطمہ زہرا کا تابوت گھر میں تیار رکھا تھا اور جب حسین کے رونے کی صدا بلند ہوئی، علی کہتے ہیں اشہد اللہ و ملائکتہ انہا انت وحنت واخرجت یدیہما من الکفن. علی کہتے ہیں میں اللہ اور فرشتوں کو گواہ بنا کے کہتا ہوں، میں نے زہرا کے سسکنے کی آوازوں کو زیر کفن محسوس کیا. پھر ایک لمحہ وہ آیا
کہ صدیقہ طاہرہ کے ہاتھ کفن سے برآمد ہوئے، آواز آئی حسین میرے قریب آ جا۔ اے بیٹا کسی کی ماں جا کے واپس نہیں آتی۔ عزیزوں میں ایک جملہ کہوں گا، حسین کا رونا زہرا سے برداشت نہ ہوا، زہرا جنت سے پلٹ آئی۔ مجھے معاف کر دیجئے گا، نہ جانے روز عاشور زہرا کے قلب پہ کیا گزری ہوگی جب صبح عاشور سے لے کر عصر عاشور ایک ایک لاشے پہ حسین رو رہے ہوں گے، ایک ایک لاشے پہ حسین رو رہے ہوں گے۔ ہاں یقیناً مرحومہ حسن فاطمہ بارگاہ فاطمہ زہرا میں پہنچ گئیں، خدا مرحومہ کو جوار معصومہ میں جگہ عطا فرمائے۔ ایک جملہ ضرور کہنا چاہتا ہوں میرے عزیزو، اگر ہماری مستورات دنیا سے گزر جائیں، اگر ہماری مائیں دنیا سے گزر جائیں، ہم بیماری کا بھی حجاب کرتے ہیں، ہم نہیں بتلاتے بیماری کیا تھی، اس لیے کہ حجاب مانے ہے۔ مجھے معاف کر دینا عزیزو، فاطمہ کائنات کے سادات کی ماں ہے، مصائب کا حجاب بھی رکھنا ضروری ہے، اپنے بچوں کو بتانا بھی ضروری ہے۔ وہ الفاظ کہاں سے لاؤ گے کہ صدیقہ طاہرہ کے مصائب بیان ہو؟ لیکن ہاں میرے عزیز ایک جملہ یاد رکھنا، ایک جملہ بڑے احتیاط سے علماء نے نقل کیا، میں ہر برس یہی جملہ مصائب میں پڑھتا ہوں، ایک جملہ پڑھوں گا، اگر ترجمہ پہنچ جائے تو رو کے بتلا دیجئے گا۔ علماء نے ایک عجیب جملہ زہرا کے لیے لکھا، انہا کلما تنفست تعلمت۔ مقتل روایت یہ لکھتا ہے زہرا جب بھی سانس لیتی تھی انہیں بڑا درد ہوا کرتا تھا۔ بس میرے عزیزو یہی وہ مصیبتیں ہیں جو زہرا نے علی سے چھپائی ہیں، علی کو وقت آخر نہ بتایا، اور ایک دن ویسا بھی آیا جب خواب میں بابا کو دیکھ لیا، جب خواب میں بابا کو دیکھ لیا۔ عزیزو یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، اس گھرانے کی روایت ہے جب بھی بیٹیوں کو غموں نے گھیرا ہے خواب میں بابا ضرور آئے ہیں۔ مدینے میں زہرا کو رلایا گیا، خواب میں مصطفیٰ لینے آئے، شام غریبہ میں زینب کو رلایا گیا، نجف سے علی ملنے آئے، زندان شام 4 سال کی سکینہ جب تماچے لگائے گئے خواب میں حسین آئے، حسین اپنے ساتھ سکینہ کو لے گئے۔ عزیزو زہرا نے خواب میں بابا کو دیکھا اور آواز دی، فضا آج میرے جانے کا دن قریب آ گیا، اے فضا اب سے میں دنیا سے گزر جاؤں گی۔ آواز دی، شہزادی آپ کے بعد گھر سونا ہو جائے گا، بچے آپ کو دیکھ کر جیا کرتے ہیں، علی آپ کو دیکھ کے حوصلہ پاتے ہیں۔ فرمایا زہرا نے آج میرے بابا سے میری ملاقات حتمی ہے، فرمایا کہ میں اپنے ہاتھ سے حسن حسین کے لیے کھانا بنانا چاہتی ہوں۔ دیکھو مامتا کی معراج ہے فاطمہ زہرا۔ کبھی غور کیا کہ صدیقہ طاہرہ نے فضا کے ہوتے ہوئے آخری خدمت بھی انجام خود کیوں دی؟ اس لیے کہ ماں جانتی ہے نا کہ جب بچے جنازے پہ رو رہے ہوں تو کوئی کھانے کو پوچھنے والا نہیں ہوتا، جاتے جاتے بھی حسین کا خیال ہے۔ ارے میں کہوں گا بی بی بھرا ہوا گھر تھا، اگر آپ کھانا نہ بناتی کوئی بھی حسین کو کھانا کھلا دیتا، ارے کربلا کے میدان میں کیا گزرے گی جب 3 دن کا بھوکا پیاسا امام بے جرم و خطا ذبح کر دیا جائے گا۔ وصیتیں تمام ہوئی، حسن و حسین کو قریب بلایا، آواز دی جاؤ نانا کے روزے پہ اماں کی صحت کی دعا کر کے آؤ۔ بچے نانا کے روزے پہ گئے، ادھر علی کو قریب بلا کے وصیتیں تمام کر دی، وصیتیں چھوڑ دی میں نے درمیان سے۔ فضا کو قریب بلایا، آغا کاظم قزوینی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے فضا کا ہاتھ پکڑ کے بیٹھ گئی، آواز دی فضا میرے بعد میری زینب سے ہوشیار رہنا، تو جانتی ہے یہ کبھی علی کے سامنے بغیر مکنے کے نہیں آئی، اے فضا میرے حسین کا خیال رکھنا، حسین راتوں کو اٹھ کے پانی مانگتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد زہرا نے آنکھوں کو بند کیا، اب جو زہرا نے آنکھوں کو کھولا گھر کی چھت کی جانب دیکھا، السلام علی مواکب السماوات، السلام علی جبرائیل، السلام علی رسول اللہ۔ اے آسمان کی سواریوں تم پہ زہرا کا سلام ہو، اے جبریل تجھ پہ بھی زہرا کا سلام ہو۔ اگلا جملہ سنیں گے، اے میرے بابا آپ پہ زہرا کا سلام ہو۔ اچانک زہرا نے گھر کے کونے میں دیکھا، السلام علیکہ یا قابض الارواح، اے
روحوں کو لے جانے والے تجھ پہ بھی زہرا کا سلام ہو. زہرا کی روح کو بدن سے جدا کر دے. یہ جملہ سننا تھا. فضہ نے ہاتھوں کو تھاما, آواز دی بیوی بچوں کو تو آ لینے دیجئے. آواز دے کے فرمایا فضہ میرے بچوں پہ قیامت ٹوٹ گئی. وقبضت عینیہا وفتحت یدیہا, زہرا نے آنکھوں کو بند کر لیا, ہتھیلیوں کو پھیلا دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ہاں عزیزو, رسول کی عزادار دنیا سے گزر گئی, بس گھر میں جنازہ تیار ہو گیا. سارے بچے جنازے کے قریب آئے مگر حسین ماں کے جنازے کے قریب نہیں آئے. کسی نے آواز دی حسین حجرے میں رو رہے ہیں. علی آواز دے کے گئے حسین اماں کا آخری دیدار کرو, اب اماں قیامت کے میدان میں نظر آئیں گی. حسین نے ہاتھوں کو پھیلا کے کہا بابا شام سے اماں کو آوازیں دے رہا ہوں, اماں جواب کیوں نہیں دے رہی؟ بابا جب تک اماں مجھے نہیں بلائیں گی میں اماں کے لاشے پہ نہیں جاؤں گا. اچانک صحن میں شور اٹھا, واہ فاطمہ کا ماتم ہوا. حسین ماں کے جنازے سے لپٹ گئے. عزیزو تم نے بھی یہ منظر دیکھا ہوگا, اگر بچے ماں کے تابوت سے لپٹ جائیں انہیں مارا نہیں جاتا, انہیں بالوں سے نہیں پکڑا جاتا, انہیں بہلایا جاتا ہے. حسین ماں کے جنازے سے لپٹے رو رہے تھے. جبریل آگے بڑھے, علی آگے بڑھے. جبریل نے کہا یا علی ہمارے حال پر رحم کریں, ہم سے حسین کا رونا نہیں دیکھا جاتا. آسمان میں حوریں ماتم کر رہی ہیں, اللہ نے جنت کو بجھا دیا ہے. ایک طرف سے علی آگے بڑھے, ایک طرف سے حسین آگے بڑھے. بس آخری جملہ, حسین کو شانوں سے پکڑا, ماں کے لاشے سے جدا کیا. یہ منظر حسین کو یاد آ گیا. لیکن ہائے کربلا, جب سکینہ ماں کے لاشے پہ آئی, شمر نے بالوں سے پکڑا, بچی کے تماچا لگایا. سکینہ نے فرات کا رخ کرا, اے چچا عباس کیا یتیموں کو رونے بھی نہیں دیا جائے؟ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا على محمد ايام منقلب ينقلبون. بار الہ پرسے کو قبول فرما. مرحوم سید حسن فاطمہ بنت مولانا سمر حسن زیدی کے درجات بلند فرما. پروردگار مرحومہ کی بیماری کو درجات کی بلندی کا سبب قرار فرما. بار الہ مرحومہ کے لوائقین کو, اعزاء اقربا کو, بچوں کو صبر جمیل عطا فرما. مرحومہ کو ائمہ طاہرین کے ساتھ محشور فرما. بار الہ ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت, دشمنان اسلام کو نیست و نابود فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. بار الہ سب سے بڑی دعا حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. حضرت کے ظہور سے مشکلات کا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.